وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سب تعریفیں، سارا شکر اسی ذات کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیرے اور اجالے بنائے، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے یا اللہ کو نہیں مانتے، بربہم یعدلون، تو اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے ہیں، عدل سے ہے یعنی برابر ٹھہراتے ہیں کچھ اور ہستیوں کو، بتوں کو یا کچھ اور چیزوں کو۔ اللہ کا نام لے کر اللہ کے فضل کے ساتھ سورہ الانعام شروع کی ہے۔ الانعام، انعام کہتے ہیں مویشی جانور جن میں اونٹ، اسی طرح بیر، بکرا اور گائے وغیرہ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ساری تعریف اسی کے لیے ہے، کیونکہ اسی کے شان نشان ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، پھر زمین میں پھیلے ہوئے تمام وہ چیزیں جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، بارش اللہ برساتا ہے، اس سے ہماری کھیتیاں پکتی ہیں، اسی طرح مویشی جانور جو ہمارے کام آتے ہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جن کو اگر گننا بھی چاہیں تو ہم گن نہیں پائیں گے۔ ہمارا اپنا جسم، آکسیجن، روشنی، اور پھر سارا کچھ اندھیرے کا بھی ہونا کہ رات کو ہم نے آرام کرنا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی ہی آیت میں ہمیں اپنے تمام احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے الحمدللہ پڑھا، اب یہاں پڑھا ہے، پھر سورہ الکہف میں آئے گا، تو الحمدللہ ایسا ہے کلمہ کہ یہ میزان کو بھر دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، ساری تعریف، سارا شکر سب اللہ ہی کے شان نشان ہے، کیونکہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے روشنی کا انتظام کیا سورج کے ذریعے، رات کو بھی روشنی ہے نورانی چاند کے ذریعے، اور پھر رات کا اندھیرا۔ یہ سب کچھ اللہ کے احسانات میں سے ہے، پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ روشنی کے مقابلے میں یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، کہ اللہ نے اندھیرے بنائے اور نور بنایا، یعنی اندھیرے تو جمع میں آئے ہیں اور نور جو ہے وہ واحد میں آیا ہے۔ یعنی جب نور نہ ہونا زندگی میں، اللہ کی معرفت کا نور، اس قرآن کا نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا نور نہ ہو، تو پھر اندھیرے بہت سارے ہیں، جہالت کے اندھیرے، فسق کے اندھیرے اور نافرمانی کے اندھیرے، اسی طرح بہت سارے جھوٹ کے اندھیرے، پھر شرک کے اندھیرے، پھر اسی طرح جادو ٹونا اور دوسری چیزوں پر یقین کے اندھیرے، اور پھر بے یقینی کے اندھیرے، یہ سب اندھیرے ہیں۔ تو اندھیروں کو اس لیے جمع میں لایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہی فرما رہے ہیں۔ پھر بھی یہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک شکوہ آتا ہے مجھ سے اور آپ سے، کہ پھر بھی ہم اپنے رب کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی روشنی جو ہے نا، سب سے بڑی جو نور ہے وہ یہ قرآن ہے آج ہمارے لیے، جو 1400 سال سے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے لیا ہے، اور یہ ہر انسان جو قیامت تک آنا ہے اس کے لیے نور ہے، جو اس نور کو کھولے گا، جو اس نور کی طرف آئے گا۔ ہم نے قرآن کے بارے پڑھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ فرما رہے ہیں پورے انسانوں سے خطاب ہے، پورے انسانوں سے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر ایک واضح نور ہے، یہ روشن، جس طرح سورج کی روشنی بین ہے نا، سب کو نظر آ رہی ہے، یہ قرآن بھی واضح نور ہے۔ اسی نور کے ذریعے ہم
جہالت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، رسومات کے اندھیرے، لالچ کے اندھیرے، بغض کے، جھوٹ کے اندھیرے، ہر قسم کے اندھیرے سے ہم نکلیں گے اس قرآن کے ذریعے، اگر ہمیں قرآن کو اپنا پیشوا بنانا ہے۔ یہ وہ لائٹ ہے جس سے ہماری زندگی روشن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ بھی یہ بات مانتے تھے، ان کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ ان سے بھی جب پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہتے تھے اللہ۔ بہت ساری جگہ پہ یہ بات آتی ہے، اگر آپ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 21 دیکھیں گے، میں زیادہ ریفرنس تو نہیں دوں گا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کر رکھا ہے جو اپنے اپنے مدار میں اوربٹ میں ہیں، یہ سورج اور چاند اور اپنے وقت پر آ رہے ہیں ہزاروں سالوں سے، تو کس نے کیا ان کو مسخر؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے یقیناً اللہ نے کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ فرما رہے ہیں پھر کہاں سے یہ بہکائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب انہیں جو اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں تھے، سب سے پہلے جو آپ کی دعوت شروع ہوئی وہ مکہ کے جو مشرکین تھے، جو مکہ کے رہنے والے تھے، ان میں آپ کے رشتہ دار بہت سارے لوگوں نے مان لیا الحمدللہ، جو خاندان میں سے تھے، اور خاندان میں سے تھے بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، اسی طرح بہت سارے دوسرے لوگوں نے مانا اور بہت ساروں نے نہیں مانا۔ لیکن 10 سال کی محنت ہم دیکھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک اور بھی بات میں واضح کر دوں، یہ سورہ مبارکہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہو کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، لمبی صورت، اور ایک ہی دفعہ یک بار کی نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو پورا افق جو ہے فرشتوں سے بھر گیا، وہ سب اللہ کی تعریف کر رہے تھے، پاکی بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ العظیم، کہ ساری پاکی اللہ کے لیے ہے جو بڑا عظمت والا ہے۔ تو یہ ایک ہی بار یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت، اس لیے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے اور بہت سارے زیادہ تر نہیں لے کر آئے، اس لیے کہ 10 سال کی محنت تھی یہ سورت جب نازل ہوئی، تو کیونکہ مکی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ پر قرآن کا یہ نور برستا رہا، جو قمری حساب سے دیکھا جائے تو وہ 12 سال تھا، یعنی 12ویں سال یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ جب حجت تمام کر دی گئی، جب تمام دلیلیں دے دی گئی، اور پھر ایک کشمکش جو چل رہی تھی مشرکین مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھائیں۔ حصی معجزہ جس طرح کے بہت سارے حصی معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے دیکھے کہ عصا وہ ڈالتے زمین پر تو اژدہا بن جاتا، سام بن جاتا، سمندر پر مارتے تو سمندر پھٹ جاتا، لیکن کیا بنی اسرائیل بڑے ایمان والے ہو گئے، اتنی محنت کے بعد کہ سمندر پار کروایا، سمندر کو اللہ اکبر اپنی اسی عصا سے مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس نے خشکی میں راستہ دے دیا۔ ان کے سامنے فرعون اپنے لشکروں سمیت، اپنے تمام آل کے سمیت غرق ہوا۔ پھر یہ جب کنارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ بت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں بھی ایسا ایک الہ بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ معجزوں نے کیا ان کو صحیح کر دیا؟ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس شہر میں اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دیا ہے، تو کیا کہا انہوں نے کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر قتال کرے؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ تیرے پاس تو عصا ہے۔ تو کیا معجزوں سے لوگ ایمان لے آئے؟ کیا کمزوری ان کی دور ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جب ہم معجزے پڑھتے ہیں، میں اس لیے تھوڑی تمہید باندھ رہا ہوں کہ جب یہ سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہوں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو، اللہ اکبر، ایسے معجزے جو آج بھی جن کا جواب نہیں ہے، کہ مردے کو زندہ کر دیتے، وہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہوتا اور پھر مردہ ہو جاتا بسم اللہ کے حکم سے۔ جو بائی برتھ اندھا تھا، اللہ اکبر، اس کو پھیرتے آنکھوں پر ہاتھ تو اس کی آنکھیں پھر روشن ہو جاتی اور وہ پھر دیکھنے والا ہو جاتا۔ اسی طرح برس کا مرض جو ہے، کوڑ کا مرض تھا، اس کو ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بتاتے تھے کہ تم گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے اور کیا جو ہے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں نے کیا لوگ اہل جو تھے، یہود تھے، کیا وہ ایمان لے آئے؟ کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے لیے۔ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ آخری نبی، آخری رسول ہیں، تو اب آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا اور یہ آخری کتاب ہے،
کیونکہ ہم نے سورہ المائدہ میں بھی پڑھا، سورہ آل عمران میں بھی پڑھا کہ اللہ نے ان کتابوں کی یعنی تورات، انجیل اور جتنے پہلے صحیفے تھے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کیونکہ آخری کتاب، کامل کتاب جو پوری قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے تھی وہ قرآن تھا، اور اس کا اللہ نے ذمہ لیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر، اس قرآن کو، اس نصیحت کو نازل فرمایا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آج دیکھ لیں مسلمانوں پر کیسے کیسے حالات آئے، دجلہ خون سے بڑھ گیا، کتنی دفعہ مسلمان کتنی تعداد میں قتل ہوئے، کروسیڈ کے نام پہ جو صلیبی جنگیں لڑی گئی، جو صلیبیوں نے کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے، قرآن آج بھی اسی طرح ایک ایک لفظ محفوظ ہے، کیونکہ ذمہ کس نے لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو ہمیں جب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ مبارکہ میں جو مضمون ہے، کیونکہ کشمکش ایک چل رہی تھی، وہ کہتے تھے ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھائیں گے تو ہم مانیں گے۔ اب بڑے بڑے سردار آتے تھے، وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے جو متحد تھے وہ بھی کہتے تھے آئے تو ہیں ہمارے سردار، اور جب پہلے رسولوں نے دکھایا تو یہ بھی دکھا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کیٹاگوریکلی اللہ اکبر ڈینائی کر دیا گیا کہ اللہ کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ معجزہ دیکھنے کے بعد اگر یہ نہ مانے تو پھر ان پر اللہ اکبر عذاب آنا تھا۔ تو اللہ چاہ رہے تھے کہ ابھی جتنے لوگ ایمان لیں اور بھی لوگ ایمان لیں، عذاب نہ آئے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ معجزہ نہیں دکھا رہے تھے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یہ مضمون ہم ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے میں اس کی طرف توجہ دلاتا رہوں گا۔ تو بات وہی ہے کہ ان کو پتہ تھا، ان سے جب بھی پوچھا جائے کہ کس نے پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ لات، عزا، منات، حبل جو ہے یہ بتوں نے پیدا کیا ہے، نہیں، ان کے بارے میں یہ وہ کہتے تھے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سمندروں میں جب ہوتے، جب یہ دیکھتے کہ بہت سارے پکارتے، اور میں نے بڑی بارہا یہ واقعہ جو ہے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، بہت بڑے مجاہد بنے، مسلمان ہوئے الحمدللہ، جب باغے تھے ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کعبے کے پردے کے ساتھ بھی اگر چمٹے ہوں گے تب بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ باغے کشتی میں بیٹھے، پھر وہاں پہ طوفان آیا، پھر لوگوں نے کہا کہ حبل، لات، جو عزا، منات، جو بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے، نائلہ صاحب، جتنے بھی انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کو پکارو۔ جب ایک پھر بولا کہ آج کسی نے نہیں بچانا، یہاں کون بچائے گا، یہاں تو اللہ کے سوا، تو ان کے دل میں ہے یہی تو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے رہے اور ہم انکار کرتے رہے، اور دل میں ارادہ کیا کہ اللہ نے مجھے اگر زندگی دی، یہاں سے بچا تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور جا کر اسلام قبول کروں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا الحمدللہ، بہت بڑے مجاہد بنے۔ تو یہ ان کو بھی پتہ تھا، یہ بھی سمندروں میں جب پھنس جاتے تو صرف اللہ کو پکارتے۔ سورہ جو ہے یونس میں پڑھ لے، پورے قرآن میں یہ مضمون پڑھا ہے، میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں 2 آیتوں سے۔ کہتے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں یہ پکارتے ہیں ان لوگوں کو، ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا تھے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اور آج بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ اللہ ان کی کیوں جاتے ہو بھائی، کیوں جاتے ہو اللہ سے، براہ راست اللہ کیوں نہیں مانگتے، جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے، ہم نے پڑھا سورہ البقرہ میں 185 میں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو بتایا کہ اللہ قریب ہے، ہر پکارنے والے کی دعوت کو سنتا ہے، ہر مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ہاں، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی بات کو قبول کرے، اللہ کی طرف آئے، کیونکہ یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے۔ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، اور یقین جانے اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم بہت نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن ان کا کیا تھا کہ یہ سفارشی ہیں، ان کے سامنے جا کر جب ہم کہتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ یہ جو بت ہے یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ فرشتے تھے جو انہوں نے اپنے بنایا ہوا تھا، اور آج ہمارا بھی کیا ہے، اعتقاد ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ زمر میں ان کا کیا عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ آج بھی ہے۔ آج بھی ہم لوگ اللہ اکبر، بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ خود نام ہے، کتنی جگہ اللہ نے کہا ہے، سورہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ، بہت ساری جگہ پر قرآن میں پڑھیں گے، اللہ فرما رہے ہیں سورہ نجم میں بھی کہ یہ نام ہے جو انہوں نے خود رکھ لیے، ان کے باپ دادا نے رکھ لیا، اللہ نے تو کوئی اس کی دلیل نہیں پیدا کی کہ کوئی سنتا بھی ہے، کوئی مانتا بھی ہے، کوئی اللہ کے ہاں سفارشی بھی ہے، وہ سفارش کرے گا تو اللہ سنے گا ورنہ نہیں سنے گا، یا اللہ ان کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے خود ساختہ باتیں دین میں ڈال لی ہیں۔ تو اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بھی بہت سارے ولی دوست بنا رکھے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہاں، مَا نَعْبُدُوهُمْ، اور عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہاں بس اس لیے کہ یہ اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو پہلے ان کی جو ہے انکار کر رہا ہے کہ یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 2 لے لیتے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ، وہی ذات تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر تمہارا ایک اجل،
ایک مقرر وقت بھی طے کر دیا کہ کتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے. میں اور آپ سب اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں کہ ہم ناپ سکیں، یا کوئی ایکسپائری ڈیٹ یا کوئی جو پروڈکشن ڈیٹ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے. اس لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو ہم نے پڑھی تھی نا، ایک بڑی زبردست آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں ہو. تو اس کا مطلب ہے موت کا وقت تو پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت یہ نہیں سوچنا کہ آج کر لیں گناہ، آج مزہ کر لیں، کل ٹھیک ہو جائیں گے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ابھی یوسف علیہ السلام کو ڈال دو، اس کے بعد نیک ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کتنے بات میں بنی امین کے ساتھ کیا ہوا، اور بات میں ہم جو ہے سورہ پڑھی سورہ یوسف. اللہ اکبر. تو اصل بات یہ ہے کہ جب یہ بات دل کو پہنچے، جب ہمیں قرآن پہنچ گیا ہے اور اس کو کھولنا ہے اور پڑھنا ہے، فوراً ہی آپ نے ہر چیز کو بدلنا ہے. اللہ اکبر. تو پھر اللہ فرمانے ہم نے لکھ دیا ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اصل جو ہے مقرر وقت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ یہی فرما رہے ہیں ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور پھر تم شکوں میں پڑے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا. کتنے لوگوں کو یقین ہے، میں اور آپ کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ جی ایک لمحے کا نہیں پتہ، لیکن کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ واقعی ایک لمحے کا نہیں پتہ، اگلے لمحے ہمیں موت آ سکتی ہے. تو ہم توبہ طیب کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، کوئی بھی کسی برائی کی طرف کرتے ہوئے، کوئی بد نظری کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، کیا واقعی ہمارے دلوں میں خوف ہوتا ہے؟ میں اور آپ سب ڈاپے، ہم سب سے پہلے میں جو سنوا رہا ہوں اپنے آپ کو سنوا رہا ہوں کہ کیا واقعی ہمارے اندر خوف ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اللہ کرے کہ ہر وقت اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کریں. غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں، فوراً پڑھ لیں، انتظار نہیں کرنا، اطلاع بھی کرنا ہے اور پھر نیکی کے کاموں میں لگنا ہے. غلطی تو ہوتی رہے گی کیونکہ انسان ہیں ہم. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 60 میں ہم پڑھیں گے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ذات تو ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو دن میں تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی کسب کماتے ہو، جو بھی تم کرتے پھرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا اس میں سے. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ اکبر. اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں ایک خاص مدت کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے تمہاری جو دنیا کی زندگی ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اگلی آیت نمبر 3 ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے، وہی ذات تو ہے جو آسمان اور زمین میں بھی وہی ہے. تم کیا سمجھتے ہو اللہ آسمان میں، زمین تو میں جو تم کر رہے ہو اللہ کو خبر نہیں ہے؟ وہی ہے. یہاں کسی کا اختیار نہیں چل رہا کہ زمین میں لوگوں کے ہاں وقتی طور پر اگر کسی کا اختیار ہے، لیکن اصل اختیار اللہ ہی کا ہے، صرف اللہ کا. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. ما تکسبون، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم اللہ اکبر کیا کمائی کر رہے ہو دنیا میں. وہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زخرف میں فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ، وہی زمین میں بھی وہی الہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور زمین پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے. ہاں زمین کو اللہ نے، کیونکہ یہ امتحان ہے جو تھوڑا بہت انسانوں کو اختیار دیا ہے، امتحان کے لیے دیا ہے. جہاں چاہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ تو ہے. لیکن کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر جو ہے 67 ہے آیت 2 میں کہ اللہ نے یہ زندگی اور موت کا جو یہ پورے کا پورا ایک نظام بنایا، اس لیے بنایا تاکہ آزمائش کر لے. اللہ کی جنت بہت قیمتی ہے، اس کے لیے یہ امتحان ہے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، اور یہ امتحان ہے. دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے. عیش و عشرت اور سکون کی اور راحت کی اور ہر قسم کے غم سے آزاد ہونے کی جگہ جنت ہے. اس کے لیے یہ کرائٹیریا رکھا گیا ہے، کیونکہ جنت اتنی قیمتی ہے کہ اس کو ہم اللہ اکبر حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی فرما برداری میں پوری زندگی نہ گزارے، اور پھر بھی اللہ کا فضل جب تک شامل حال نہ ہو. وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عملوں کی بدولت نہیں جائے گا. اللہ سے ہر وقت مانگے کہ اللہ تو عطا کر دے. سوال بھی کرنا ہے، مانگنا بھی ہے کہ اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے. دوسری حدیث میں آتا ہے کیونکہ جنت الفردوس جو ہے وہ اللہ جو ہے سب سے بلند جنت ہے، اور وہیں اللہ ساری نہریں جو جنت کی وہیں سے چلتی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو فرمایا کوئی نہیں. تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، وہ جس کو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کی، اپنی مغفرت کی چادر میں لے لے. اللہم جلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ اپنی چادر میں لے لیں گے. تو وہی الہ ہے.
اگلی آیت نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں سورہ الانعام کی. ما تأتیہم من آیاتن، کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے، من آیات ربہم، یعنی کوئی آیت اللہ کی طرف سے اترتی ہے، اور ہر آیت جو 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں قرآن میں، سب کی سب نشانیاں اللہ کی، الا کانوا عنہا معرضین، پھر بھی وہ اعراض کرنے والے ہیں. اصل بات ہے کہ کائنات کی 2 قسم کی نشانیاں، آیات 2 قسم کی ہیں، ایک کونی، ایک قرآنی. قرآنی جیسے میں نے کہا 6,500 آیات ہے، اور کائنات میں تو ہر وقت کھول آنکھ، زمین دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کیسے یہ سورج نکل رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا شکوہ آتا ہے سورہ یوسف میں، وقائم من آیاتن، کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، اللہ فرمانے جو پھیلی ہوئی ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا، یہ روز گزرتے ہیں اس میں سے. کتنی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، سورج کا چمکنا، پھر ستاروں کا چمکنا، اور پھر سورج کا 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہونا، غروب ہونے میں ہمارے کیلنڈر سیٹ ہو گئے، آپ 100 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو وہی ٹائم ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہماری نشانیوں پر سے گزرتے ہیں، اور پھر کتنے پہاڑ، کتنی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ کا شکوہ آ رہا ہے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہی بات ہے کہ اعراض کیے ہوئے ہیں. اسی طرح اللہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرما رہے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ زمین پر بڑی نشانیاں ان کے لیے. اللہ اکبر. جو یقین والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں، جو اللہ کی بات پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے، یقین رکھتے ہیں، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے. ہاں، وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے اندر، افلا تبصرون، اللہ مجھ سے اور آپ سے. اگلی آیت نمبر 5 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، فقد کذبوا بالحق، بس انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ چکا، ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو جس مذاق اڑا رہے ہیں نا، جس چیزوں کا، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی اس کتاب کا، اور جو ان کو کتاب پڑھ کے، کیونکہ بہت سارے ہم دیکھیں گے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے مکی دور کی، تو اس لیے جب بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کیا، قوم عاد کو کیا، قوم سمود کو کیا، مدین والے شعیب، قوم شعیب کو کیا، کتنے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا، تو سارے واقعات تو ان پڑھتے ہیں، اور بہت ساری نشانیاں ہیں. بحر لوط بھی ان کے پاس تھا، سمود کے گھر بھی انہوں نے جا کے دیکھ لیے تھے. بات وہی ہے، مذاق اڑاتے تھے، کیا کہتے تھے کہ لے آؤ صاحب. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لا علم ہوتے ہیں نا، جن کے پاس علم نہیں، علم آنے کے بعد ان کو تو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا، آج بہت سارے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر تو دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا لوگ کس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی. یقین جان لے، اتضاع کرنے والے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانے والے، یا مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے، ان کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ فرما رہے ہیں فسوف یأتیہم، تو ان پاس آ جائیں گی بہت ساری خبریں، تو آ بھی گئی ہیں، یعنی جو عذاب آیا تھا جس کے وجہ جٹلا رہے ہیں، آ جائے گی. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 147 میں اللہ فرما رہے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، حبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. مذاق اڑاتے ہیں نا کہ کوئی قیامت میں بدل نہیں، ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، تو کیا ان کا بدلہ ہونا چاہیے جو ان کا عمل کیا ہے اس کے علاوہ. آخری ایک آیت لے لیتے ہیں آج کے سبق کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 6 ہے، الم یروا کم اخلقنا من قبلہم من قرن، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، سب ان کو پتہ ہے، یہ ان کے قریب ہی تھے. یہ جتنے بھی رسولوں کا تذکرے کیے، کیونکہ بہت سارے رسول اور بھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، اور جن میں سے رسول جو ہیں وہ بھی تقریباً 300 کے قریب تھے. تو وہ سب کی خبریں نہیں اللہ نے دی، جو مکہ کے قریب تھی، کیونکہ ان کو سب سے پہلے ہدایت کی طرف لے کے آنا تھا، تو ان کو ان کی خبریں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. مکناہم فی الارض، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسا زمین میں اقتدار دیا، ما لم نمکن لکم، جو اے اہل مکہ تمہیں تو ملے نہیں ہے وہ وجن، وارسلنا، اور ہم سب سے بھی، آج بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم سے پہلے کتنی کتنی بستیاں گزر چکی ہیں. انڈس ویلی کلچر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ نکلا، کتنا کچھ نکلا، کہ کتنے سب، اور آج بھی جو بھی نکلتی ہے، جہاں بھی کوئی بستی جو ہے تباہ کن، اس کے جب اثرات دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ جی کمپیوٹر کے چپ بھی شاید کچھ نکل رہے ہیں، اور کچھ اسی طرح برمودا ٹرائنگل دیکھ لیں. انڈس ویلی جو کلچر ہے اس میں مسئلہ کیا تھا، کیوں ہلاک ہوئے؟ مشرکانہ رسومات، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہاں بھی نکلا ہے بچڑا.
اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پوجا کرتے تھے، تو سب چیزیں جو ہے تو بہرحال ان کا اصل بات ہے کہ یہ ہسٹری جو ہے نا جتنی بھی ہے ہماری اس لیے ہے کہ اس سے ہم عبرت پکڑیں، لیکن اصل بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نمائش کی چیزیں اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرمانے کہ ہم نے وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے جب انہوں نے اللہ کی مانی تو ہم نے ان پر بارشیں برسائی آسمان کی، لیکن جب نافرمانی کرنے والوں پر ساتھ کیا ہوا، اللہ فرمانے کہ ہم نے ان کو بہت سارا نوازا، ان پر ہم نے بارشوں کو برسایا، آسمان ان پر لگاتار بارشیں برساتا رہا، وجعلنا الانہارا، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بڑھا دی، تجری من تحتہم، تو ان کے لیے جو بہتی تھی ان کے لیے، فاہلکناہم، تو کیوں اللہ کو کیا ترقی ناپسند ہے؟ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے ان کو ہلاک کیا؟ اللہ فرمانے فَأَخْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، نافرمانی کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی کتنی مانتے ہیں ایز اے انڈیویجول، ایز اے ہول؟ ہم سب غور کر لیں کہ سب کی سب ایز اے قوم ہم کتنی اللہ کی مان کر چل رہے ہیں۔ کیا اللہ کا قانون چل رہا ہے؟ کیا فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہو رہے ہیں؟ کیا فیصلے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو رہے ہیں؟ کتاب و سنت کا جو ہے وہی جو ہے سپریم لا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرمانے فَأَخْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم ہلاک کرتے ہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کے بعد پھر بہت ساری قومیں اور بھی جو ہیں اٹھائی۔ ایک آیت جو ہے سورہ احقاف میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ اللہ اکبر، اب اللہ ہم میرے اور آپ سے کہ تمہیں ان کو ہم نے ایسا اقتدار دیا، مکہ والے سب سے پہلے جو ہے، اور آج میں اور آپ بھی اس میں ہم سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا کہ تمہیں وہ اقتدار ملا نہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، ان کو بہت زیادہ ذہانت تھی، بہت زیادہ سوچتے سمجھنے والے تھے۔ آج بھی دیکھا جائے جتنے بھی آج جا کے دیکھتے ہیں آپ مصر میں جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں پیرامنٹ، اور جو جتنے بڑے بڑے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں عمارتیں، اور اسی طرح ثمود نے جیسے گھروں کو پہاڑوں کو تراشا ہوا ہے، لوگ حیران ہیں کہ کیسے انہوں نے کر لیا۔ ہاں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، کہ ہم نے ان کے لیے سننے والے بڑے زیادہ ذہین تھے، بہت آنکھیں تیز تھی، سنتے بھی بہت تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو دل و دماغ دیا، وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ، لیکن ان کی یہ ساری جو اللہ نے نعمتیں دی تھی نا، جو بہت ذہین تھے، بہت سنتے، بہت تیز نظر تھی، کچھ کام نہیں، اور نہ ہی ان کا جو دل اور دماغ جو ان کے تھے، من شیئن، اللہ سے بچانے میں کوئی چیز کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اصل بات یہی ہے، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بھی یہی ہے کہ اصل دعا تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کو ترقی پسند ہے، لیکن جب ترقی میں اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں اور ترقی کو اسی پر یقین ہو جائے، اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین نہ رہے، تو پھر اللہ قوموں کو ہلاک کرتا ہے یا ان پر عذاب بھیجتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ پھر کس قسم کے عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا، جتنا سنا، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔